السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں، اور یہ ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جو نماز ہے وہ کس طرح انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، اور نماز کا انسان کو کس وقت سے حکم ہو جانا چاہیے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے تلقین فرمائی ہے اور اس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح نماز پر لگانا ہے، جس میں سے پہلا طریقہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دے دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہی آگے ہی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اگر بچہ 7 سال کا ہو گیا تو اسے نماز کا حکم والدین کو دے دینا چاہیے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر اسے نماز پڑھوانی چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دیں۔ اس طرح ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں 3 بہترین طریقے بتا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بھی والدین یہ اس بات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں اور اکثر اس بات کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہمارے بچے غلط راستوں پر لگ گئے ہیں، یا ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے شروع سے ہی انہیں نماز کی طرف لگایا ہی نہیں ہوتا۔ جو چیزیں جس طریقے سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہم نے اس چیز کو لیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل ہی نہیں کیا ہے۔ حالانکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں کہ ہم 7 سال سے ہی بچوں کو نماز پڑھانا شروع کر دیں۔ جب سے وہ نماز پڑھنا شروع کریں گے 7 سال سے تو آہستہ آہستہ ان کی ایسی عادت بن جائے گی کہ پھر وہ بڑے ہو کر مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ ہمارا اس کے برعکس جو ہے، ہم اس کے الٹ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم 7 سال کی عمر میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور ایسے ان کو غلط چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ پھر وہ بچے بڑے ہو کر بھی ویسے ہی نکلتے ہیں۔ اگر ہم نے بچپن میں ہی ان کی دینی تربیت کی ہوگی، انہیں مار کر نماز کی طرف لے کر آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ پاک انہیں ایسی برکت اور رحمت نوازیں گے کہ وہ مرتے دم تک کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسی لیے یہ 10 سال اور 7 سال کا جو حکم بیان فرمایا ہے، یہ مخصوص کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں انسان بچہ جو ہے وہ جو چیزیں لیتا ہے اسے کاپی کرتا ہے اور فوراً اپنے مائنڈ میں بٹھا لیتا ہے، چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو، بچہ اسے فوراً اپنے اندر کاپی کر لیتا ہے اور پھر ویسا ہی دوبارہ دہراتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے بچے 7 سال کی عمر میں نہیں بھی نماز پڑھتے ہیں تو اٹس اوکے۔ 10 سال کی عمر میں آپ ان کو اگر مارنا نہیں چاہتے تو ایک اور بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ والد جو ہیں وہ تو گھر سے باہر ہوتے ہیں اور گھر کے لیے رزق کمانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو لیکن اس طرح کی تربیت کرنے میں مین کردار جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے بچہ نماز نہیں پڑھ رہا اور کارٹونز کی طرف لگا ہوا ہے تو اس میں ماں کا ہی کہیں نہ کہیں قصور ہوتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ جب بھی نماز پڑھے تو اپنے بچے کو ساتھ رکھے، وضو کے لیے اس کو لے کر جائے، اسے ایکٹیویٹیز کر کے دکھائے، اس طرح اس کا دماغ بھی کھلے گا اور انشاءاللہ اس کو ایسی پکی عادت ہوگی کہ وہ بڑھاپے تک پھر نماز نہیں چھوڑ سکے گا۔ جب ہم اسے اس ٹائم پر جب اس کی تربیت کرنے کا وقت ہے تب سے ہی ہم اسے نماز سکھا دیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کی ایسی عادت بن جائے گی کہ وہ پھر آگے جا کر اپنی اولاد کو بھی ایسے ہی سکھائے گا۔ اگر وہ بچیاں ہیں چھوٹی تو آپ ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، بچیوں کو دکھائیں کہ کس طرح دوپٹہ لیا جاتا ہے، انہیں 10 سال کی عمر میں بھی اچھے طریقے سے دوپٹہ لینے کی اور ہر چیز کی انہیں سکھانا چاہیے، اور یہ سب تربیت ماں کے ذمہ ہوتی ہے۔
پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں بیان فرمائی وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی غور والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کا 10 سال کی عمر میں بستر الگ کر دینا چاہیے۔ آج کل والدین جو ہیں وہ اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، جب ہم نے بہن بھائیوں کو 10 سال کی عمر کے بعد بھی اکٹھے لٹانا شروع کر دیا تو وہ کسی غلط راستے پر جا سکتے ہیں، اور اسی چیز سے تو بچنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اچھا عمل بتایا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک نے انسان کو دین کے ذریعے سکھلائی ہیں۔ انسان کا دین ہی اتنا پیارا ہے، مسلمان جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، وہ اسی وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ان کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب ہم اس طرح ان کے کانوں میں بچوں کے اذان دیتے ہیں تو یہ ایک جسٹ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بچے کے ذہن میں اور دل تک اندر تک اذان اتر جائے، اس لیے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، حالانکہ ہم نے اسے صرف رسم و رواج بنا لیا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نے بچوں کو نماز سکھانی ہے تو وہ ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ پھر بچے کبھی بھی نماز سے کترائیں نہیں اور کبھی بھی نماز سے دور نہ ہوں، خود کو نماز سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں میں یہ شوق اور یہ لگن پیدا کرنا ضروری ہے، تب ہی وہ بڑے ہو کر صرف نماز میں نہیں ہر کام میں آپ کی اطاعت بھی کریں گے، آپ کے فرمانبردار بھی بنیں گے، آپ ان کو جس راستے پر لگائیں گے وہ اسی راستے پہ لگیں گے، اور اس میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ماں کو چاہیے کہ وہ ان تینوں باتوں پر جتنا ہو سکے عمل کریں۔ اگر بچہ بہت زیادہ ضدی ہو چکا ہے اور نہیں پڑھ رہا تو پھر آخری اس کا وقت یہی ہے، آخری اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسے پھر مار کر نماز پڑھائی جائے، کیونکہ ہم جب بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوتا یا اسکول میں فیل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو ماں باپ مارتے ہیں بچوں کو، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تب بچوں کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ پھر اس سے بھی بچوں کی مینٹالٹی پر یہ چیز اثر کر رہی ہوتی ہے کہ بچے خود بخود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید نماز زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اسکول زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور بچے یہی سمجھیں گے کہ شاید ماں نے مارا ہی ہے، ماں نے مجھے مار کے پڑھایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو پڑھائی ہے، جو دنیاوی پڑھائی ہے وہ ضروری ہے اور نماز زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم نماز کے لیے اس کو مار کر پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اسے پھر دوسرے دنیاوی پڑھائی میں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اسے خود بخود اس کی اہمیت پتہ چلے گی کہ مجھے آج مار پڑی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنی ضروری ہے۔ جس طرح ہم 3 ٹائم بچوں کو مار کر کھانا کھلا سکتے ہیں تو کیا ہم بچوں کو نماز نہیں پڑھوا سکتے؟ یہ کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کوشش نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کو اس طرف لے کر نہیں آتے، اور اس کی سب سے مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی اپنی عادت بھی نہیں بنی ہوتی، کیونکہ جب والدین خود نماز پڑھیں گے تو اس کی برکت سے انہیں دیکھ کر پھر یہ چھوٹے بچے پڑھیں گے نماز۔ جب ماں کو وہ سارا دن ٹی وی پر لگے دیکھیں گے تو بچوں پر برا اثر پڑے گا، اور وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید سارا دن ٹی وی دیکھنا چاہیے اور صرف کھانا پینا اور سونا ہی ہمارا مقصد ہے۔ بچوں پر اس طرح کی چیزیں اثر انداز کریں گی، اور جس کی وجہ سے وہ بڑے ہو کر بھی جتنے مرضی بڑے ہو جائیں وہ پھر آپ کے نافرمان ہی تو نکلیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فرمانبردار بنے اور ہماری آخرت میں ہمارے لیے درجات کا بخشش کا ذریعہ بنے تو آج سے ہی چھوٹے ہوتے ہی ان پر پیدا ہوتے ہی اس کے بعد سے ان پر اچھی طرح نظر رکھی جائے، انہیں تربیت کی جائے، ان کی دینی تربیت کی جائے، اور ساتھ ساتھ انہیں نماز کا حکم کیا جائے، اور زبردستی انہیں مار کر نماز پڑھوائی جائے، کسی بھی طریقے سے اسے نماز کی طرف لے کر آیا جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ آج مار کھا کر نماز پڑھ لے گا، لیکن کل کو وہ خود دوڑتا ہوا اذان سنتے ہی اللہ رب العزت کے پاس آئے گا، کیونکہ اسے بچپن میں ہی آپ نے اس کے مائنڈ میں یہ بات بٹھا دی ہوگی کہ واقعی میں نماز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسے بڑے ہوتے تک یاد رہے گا کہ مجھے بچپن میں مار پڑی تھی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، پھر وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر اس طرح سجدہ پہلے وہ بھلے وہ نفرت سے پڑھے
لیکن آہستہ آہستہ جب پڑھتا رہے گا اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی جائے گی، اور پھر بہت چھوٹی عمر میں بچوں کا اللہ رب العزت سے تعلق بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر موڑ میں صرف اور صرف اللہ رب العزت پر یقین کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ اپنے ماں باپ کے بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اگر ہم ان ساری رحمتوں اور نعمتوں کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسی رحمت اور کرم کریں گے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے فرمانبردار ہوں گے اور ہم خود بھی کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو نماز کی اہمیت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔